إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی جو ہے 86 سے لے کے 91 تک کی آیتیں پڑھی گئی ہے. یہ آیات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اختتام پر پہنچ گیا ہے. پھر ہماری زندگی باقی ہے یا نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم. ایمان والے یہ سمجھ رہے ہیں آیات سے کہ جو ہے ترجمانی سے پہلے یہ بات میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ضروری سمجھتا ہوں. ایمان والے ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو اگر پورا نہیں کر رہے ہیں تو بھی ایمان والے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. تو ایسے لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور پھر وہ انجام سے کیا پھر وہ بچ سکیں گے؟ کیا ان کے یہ واسطے وسیلے اور سفارشیں ان کو کام آئیں گے؟ کیا وہ روایات جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جانے کی بات اللہ کی کتاب کی روشنی میں صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں اللہ رب العالمین ان آیات میں بیان کر رہے ہیں. اس کے مطالب یوں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرتی ہے، کفر کرتی ہے، انکار کرتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی شہادت دے چکے ہیں. ہم بھی شہادت دے رہے ہیں، ہم بھی دم بھر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کلمے کے اقراری ہے، کلمے کے اقرار کے بعد اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر کرنا اور رسول کی اتباع کے طریقے پر عبادات، ذکر و یاد، نیکی اور ثواب کے کام ہونا ہمارے، لیکن اس کے خلاف ہے. ہم بھی کیا ہے، دم بھر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد نافرمانی کرتی ہے، کفر کرتی ہے، جبکہ رسول حق ہونے کا شہادت دیتی ہے، اور جبکہ ان کے پاس کھلے بینات آ چکے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی، اس کے مخالف میں تمہاری جو ہے نا عقیدے ہیں، مشرکانہ عقیدے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کو اللہ رب العالمین، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ایسے ظالم قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے. ہدایت کا قانون بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. پھر ان کا انجام، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. لعنت کے سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اس عارضی دنیا میں بھی اور ابدی زندگی میں بھی.
جب اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندے دور ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، دوزخ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، اور اس عذاب میں چند دن ڈل کے نکلیں گے، نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اس جہنم کی آگ میں، اس اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. چلو چھٹکارا مل رہا، جتنے گناہ اتنی سزا، جیسا اہل کتاب کا عقیدہ تھا. اللہ ماشاء اللہ آج مسلمان اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں، پھر رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اپنے عقائد کی جو ہے نا اصلاح نہیں ہوئی. پھر کیا ہمارے یہ عبادات، ذکر و یاد، ہمارے جو ثواب اور نیکی کے کام، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ صدقوں کا ادا کرنا، یہ فطروں کا ادا کرنا قبول ہوگا؟ یہی تو اصلاح کرنا ہے ہم کو. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ان کے عذاب میں بھی کوئی تخفیف، کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو چلو ٹھیک ہے بھائی بچا لیے جائیں گے، تمہارے کو دوزخ سے بچا دیں گے. ایک مہلت اگر دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین موقع دیے، اپنے توبہ کے قانون کو پیش کر رہے ہیں. توبہ کے دروازے اگر بند ہو گئے، میدان حشر میں مجرمانہ حیثیت سے اگر حاضر ہو رہا، وہاں پر کوئی سفارشیں، کوئی ہیلے حوالے، کوئی عذرات کوئی نہیں بچا سکتے، رسول بھی نہیں بچا سکتے. اللہ رب العالمین وہ بات بیان کر رہے ہیں یہاں پر. کیا فرما رہے؟ ان الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، اپنے طرز زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کو اپنے عقیدے کے مطابق بناتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرے گا. پھر ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون. یہی لوگ پکے گمراہ ہیں. کون؟ توبہ کے دروازے بند ہے اس کے لیے. بے شک جنہوں نے ان الذین کفروا انکار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یا ماننے کے بعد جھٹلا رہے ہیں، عقائد میں جو ہے نا مشرکانہ عقیدے ہے اور شرک ہے اور بدعت اور رسومات ہے، فضائل ہے، ثواب و برکت کے لیے پڑھا جا رہا قرآن، لیکن عقیدے کی جو ہے نا اصلاح نہیں ہو رہی. ایمان لانے کے بعد جو نافرمانی کرتے ہیں، اور اس نافرمانی میں ثم ازدادوا کفرا، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پلٹنے کی کوئی توقع نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم. ایسے لوگوں کو بھی توبہ اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کریں گے. ان کی توبہ نہیں ہوتی، کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس ابدی زندگی سے غفلت برت رہے ہیں. تو شیطان بھی وسوسے ڈال دیا، ارے تو ایمان والا ہے، تیرے سے کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سفارش کر کے بچا لیں گے، ہاتھ ڈال کر نکال لیں گے. جھوٹی آرزوؤں نے، جھوٹی توقعات نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. اس آیت پر سنجیدگی کے ساتھ آپ پر میں غور کریں گے، اور ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے. جو سمجھ رہے ہیں چند دن جل کے نکلیں گے، یہ سہارے ہیں، یہ سارے جو ہے نا رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے بھائی، کوئی کام نہیں آئیں گے. ایک تو عذاب میں تخفیف، کمی نہیں کی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس انکار میں، اس نافرمانی میں اس حد تک بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہرگز اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے. اور انجام کے اعتبار سے ان کو کیا ہوگا؟
اگر یہ اس عذاب سے اللہ کے بچنا چاہیں گے، ان کے پاس اگر زمین بھر سونا بھی ہوگا، ویسے تو نہیں ہوگا لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر زمین بھر سونا ہوگا، اس کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے اگر بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار، حامی و مددگار بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہ حال اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا ہے۔ ہم الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو دینی رہبر ہے ہم کو جو سمجھا رہے ہیں، کیا آیات کو اللہ کی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے بھائی، ہمارے عقائد کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ برسا برس سے قرآن پڑھا جا رہا، پھر وہی نظر لگنے کا عقیدہ، وہی جادو کا عقیدہ، وہی عذاب خبر کا عقیدہ، وہی اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع ہوتا ہے، نقصان سے بچ سکتے ہیں، وہی آیتوں کو پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، ابھی آتے وقت ایک جو ہے نا روایت میں بورڈ پہ پڑھا دکان کے پاس، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ غیر رمضان کے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں کیے ہوئے عبادتوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ بولیے امت کا حال کیا ہوگا؟ امت سو جائے گی یا اجاگر ہوگی ایسی باتوں سے؟ فضائل کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، فضائل کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر راتوں کو تلاش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ساعت، مقام، گھڑی، دن، رات، مہینے، یہ صرف یہ ہماری ضرورتیں ہیں بھائی۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ میں رہے اللہ رب العالمین، یہ سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا، یہ گھڑیاں، یہ اوقات، یہ کیوں ہے؟ یہ دن اور رات یہ دستور نظام ہے اللہ رب العالمین کا، قیامت تک جاتے رہیں گا۔ لیکن ہم ہیں کہ افسوس، یہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ جس طرح ہماری عمر ہے، ہماری عمر میں سے ایک وقت اگر نکل گیا، سیکنڈ اگر نکل گیا تو جس طرح واپس نہیں آتا لوٹ کر، اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک عمر ہے، گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ یہاں لیلۃ القدر کا انکار نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہوئی، وہ کب ہوئی؟ ایک بار ہوئی بس، جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر اس سورہ قدر کی آیات میں ہی الحمدللہ 23 برس میں قرآن مسلسل اترتے رہا، فرشتوں کی جماعت اور جبرائیل امین جو ہے نا ان کی حفاظت میں قرآن کو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ اللہ کے رسول پر اتارے ہیں، اور طلوع آفتاب یعنی اس وقت جو جب وحی ختم ہو گئی، جب تک ان پر سلامتی ہے کی بات ہے، معاملہ ختم۔ پھر ہر سال ہم جو ہے نا قدر منا رہے ہیں، راتوں کی تلاش ہے، رات کی اہمیت ہے، لیکن اس رات میں کیا نازل ہوا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سیپی ہے اور اس کے اندر ایک موتی ہے، موتی قرآن ہے، سیپی قدر ہے۔ ہم کیا کریں؟ رات کو پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اسی طرح فضیلتوں میں بہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کتنے قرآن ختم کر رہے ہیں ہمارے گھر والے، خواتین، محلے والے، ہمارے ماتحتین، ہم دیکھ رہے ہیں تو دل جو ہے نا کانپ رہا ہے بھائی۔ کیا یہی ہے قرآن کو پڑھنے کا مقصد؟ نزول قرآن کے مقصد کو اللہ ماشاءاللہ ہم نہیں سمجھے۔ اگر نزول قرآن کے مقصد کو ہم سمجھتے ہوتے تو یہ ساری فضیلت والی باتیں ختم ہو جاتی۔ آپ کا ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا آپ کے لیے الحمدللہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو بدلنے کے معنی میں آ جاتا۔ لیکن افسوس ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر جو ہے نا جو لوگ بیچارے گزر جا رہے ہیں ان کے حق میں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اسی مہینے میں۔ پھر قرآن کو جو ہے حافظوں کو لگا کر پڑھا جا رہا، یہ حافظوں کا بھی معاملہ، حفاظ کا یہی ہے، اللہ ماشاءاللہ عالموں کا بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کی کچھ بات کو جو ہے نا کھول کے بیان کرنا، پیش کرنا، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے دوزخ سے جو ہے نا بچ جائے، یہ ہمدردی، یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ فضائل، ثواب کے لیے، برکت کے لیے، جسمانی امراض کے لیے پڑھو، جادو کے لیے، نظر کے لیے پڑھو،
شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھو، اس کے لیے پڑھا جا رہا قرآن. تو جب اس کے لیے پڑھا جا رہا، ہدایت مقصود اور مطلوب نہیں ہے. جب ہدایت مقصود اور مطلوب نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے، خسارہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. یہی لوگ کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کون؟ جس کو بھی ہم کتاب دیتے ہیں کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انسانوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے نا کیا ہے، اس پہ رسول ہے، اس پہ انبیاء ہے، اور ان کی ضد میں اس پہ نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار اپنے طرز زندگی کو بدل کر موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچا کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننا. یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. جو اس طرح نہیں کرتے، جو جتنے ماباقی میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، قرآن کو جس نظریے کے ساتھ آج امت پڑھ رہی ہے، ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. پھر کیا ہم توبہ کرنے کریں گے؟ یہ فضائل کی وجہ سے، یہ مشرکانہ عقائد جو ہم گرفتار ہو گئے ہیں بدعت کی وجہ سے، کیا ہوگا؟ آدمی کو جو ہے احساس اللہ سے مغفرت کی جو ہے نا احساس بھی نہیں ہوگا. اس ظان میں مبتلا رہے گا کہ میں جو ہے نا ایمان والا ہوں، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو جو ہے نا کلمے کے اقراری ہے، ہمارے لیے جنت گھٹ ہے، ہمارے رسول ہم کو بچا لیں گے. یہ جھوٹے تصورات ہیں بھائی. جو لوگ کیا فرما رہے، اللہ رب العالمین کیسا ہدایت دے گا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد نافرمانی اختیار کرتی ہے، ایمان میں جھول ہے، مشرکانہ عقیدے ہے، یہ فضائل ہے، یہ راتوں کو تلاش کرنا، یہ فضیلتوں کا معاملہ تقوی کے خلاف ہے، نہ پرہیزگاری پیدا ہو رہی ہے، نہ برائیوں سے بچ رہے ہیں، نہ نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ نافرمانی ہے. تو کیسا ہدایت دے گی اللہ رب العالمین؟ ہدایت کے خانوں کو تم اختیار نہیں کر رہی. یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب. جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. جو ہدایت کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے گا. لیکن ہم ہدایت کی طرف تھوڑی رجوع کر رہے ہیں. یہ تمام ہمارے جو طریقے قرآن کو پڑھنے کے ثواب و برکت کے لیے اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو پھر ہدایت ملے گی؟ جب ہدایت نہیں ملے گی تو نفوس کا تزکیہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر ہم کس میں آئیں گے بھائی؟ اللہ کی الحمدللہ اس کتاب کی روشنی میں بول رہا ہوں میں، ایک ایمان والا ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو اگر پورا نہیں کر رہا ہے، اگر توبہ نہیں کر رہا، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ منافق ہو جائے گا. اس کی صحت میں یہ کیفیات بدلتی رہے گی، مزاج میں، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کریں گا پلٹیں گا نہیں اللہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب ایمان والا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اس عزم و ارادے کے ساتھ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے، نافرمانی میں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو اس کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے. یہ جانتے ہیں ایمان والے، لیکن ہمارے اندر وہ فکر، وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا. کتنے مہینے چل گئے رمضان کے جو ہے نا، بہر برس آج تک ہماری عمریں بڑھتے چلی جا رہی، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی چینج، تغیرات، فرق نہیں آ رہا. ہمارے اخلاق میں پشتی، نیچے سے نیچے اخلاق میں جو ہے نا ہم چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اخلاق میں اونچے، وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ بول رہے ہیں اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہے. جو بندہ اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں زندگی طے کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بناتا ہے، تو وہ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہے. لیکن ہماری اخلاق کی پشتی نیچے گرتی جا رہی ہے. تو پھر اللہ کیا فرما رہے؟ ایسے ظالم قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے، اور ان کا انجام، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور اس لعنت میں ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا گرفتار رہیں گے، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی اور مہلت نہیں دی جائے گی. آئیے اب وہ روایت کی طرف. ایک مترجم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی بات لکھ دیے ہیں روایت کی روشنی میں. اب جو پڑھنے والے مسلمان یا کوئی بھی انسان کیا ہوگا بھائی؟ گمراہ نہیں ہوگا. اس گمراہی کا وبال اس شخص پر پڑے گا نا. سورہ اعلیٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ یہاں دوزخ میں جی سکیں گے نہ مر سکیں گے. جینا چاہے گا تو جی نہیں سکیں گے، مرنا چاہے گا تو مر نہیں سکیں گے. اس آیت کی روشنی میں یہ ایک روایت مسلم کی پیش کرتے ہیں کہ یہ سرے سے انکار کرنے والے جائیں گے جہنم میں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو جو ہے نا ہریرہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ایمان والے اگر کسی وجہ سے وہ اپنے گناہ کے باوجود جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کو اللہ رب العالمین موت دے دیں گے اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی اور پھر ان کو جنت کے نہروں کے پاس پھینک دیا جائے گا، ان کی لاشوں کو، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی چھڑکو. جب پانی چھڑکیں گے وہ لوگ تو ایسا وہ لوگ جی اٹھیں گے جس طرح نباتات بارش کے بڑھنے پر اگاتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اہل کتاب کے اسی عقیدے میں آج ہم مسلمان ہیں. اگر اس قسم کے روایات اگر پیش کریں گے تو کیا دوزخ سے بچنے کی اور مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی فکر پیدا ہوگی؟ کیا نفوس کا تزکیہ ہوگا ہمارے؟ کیا وہ آیت نہیں پڑھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون. سورہ آل عمران. یہ اہل کتاب کا عقیدہ ہے جی. جہنم کی آگ ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دن جلیں گے، جتنے گناہ اتنی سزا، پھر نکل کر جنت میں جائیں گے. یہ ان کا گھڑا ہوا دین ہے، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ان کی تراشی ہوئی باتوں نے دھوکہ بر رہا تھا. ہم ہدایت سمجھ رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، سفارش کے امیدوار ہیں. کیا ہے بھائی؟ افسوس ہے اس بات کا. پھر یہی بات کو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا اللہ سے بانڈ پٹا لکھا کے آئے کہ چند دن جل کے نکل کے جنت میں جائیں گے لوگ؟ اگر واقعی اللہ نے ان سے ایسا عہد کیا ہے تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ کے متعلق ایسی باتیں مت گھڑو جس کا تم کو علم نہیں ہے. جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر کہ چند دن جل کے جنت میں جائیں گے، سمجھنا. اللہ کے رسول سفارش کریں گے نہیں کریں گے بھائی، شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ پروردگار، اصل میں بات یہ ہے میدان حشر ہوگا، چھینو گومیاں چلتی ہوگی. کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار کرتا ہوتا، کاش میں فلاں عالم کی بات نہیں مانتا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں اس کتاب کو بنیاد بنایا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے دراصل حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میری امت قرآن کو ثواب و برکت کے چکر میں پڑھی، فضائل کے لیے پڑھی، ہدایت کے لیے نہیں پڑھی. اللہ شکایت کریں گے. پھر استدلال کیا پیدا کر رہی کہ رسول بچائیں گے. سورہ بقرہ 119 نمبر کی آیت کو آپ ذہن نشین کری. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، جنت کی، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا رشتہ جہنم سے جڑ چکا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو جہنم سے جوڑ چکے ہیں، جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو پھر یہاں ہاتھ ڈال کے بھی نکال رہے ہیں. اللہ کی بات کے خلاف اللہ کے رسول کوئی بات بول سکتے؟ اگر ویسی روایت ہمارے نزدیک آ رہی ہے، اس کی صحت کو جانچنے کا معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے کہ قرآن، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. کوئی بات اگر میرے نام پر منسوب کرتے ہوئے آئے، ان کو قرآن پر پیش کریے. اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ ہرگز میری بات نہیں ہو سکتی. پھر سورہ زمر میں 19 نمبر کی آیت میں بھی ہے، جس کے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. کیا تم اس شخص کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکتے اے پیغمبر؟ پھر کیا ہو گیا بھائی ہماری عقلوں کو؟
کیا پھر یہ روزے کام آتے ہیں ہمارے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے تو آپ کے یہ ساری عبادتیں، یہ صدقات، یہ فطرے، یہ زکوٰۃ، یہ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی تم عمل کر رہے ہیں، یہ سارے ناقابل قبول ہوں گے اللہ کے نزدیک. تمہارا شمار انکار کرنے والوں میں ہو جائے گا، انجام کے اعتبار سے جہنم میں ڈالے جاؤ گے اگر تم توبہ نہیں کریں گے، کفر کی حالت میں جان دیں گے. پھر اس عذاب سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ تم کو مہلت دی جائے گی، نہ تمہارے اس عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. جو خوش فہمیوں میں تم مبتلا ہے، یہ ہیلے حوالے چلنے والے نہیں ہیں کل اللہ رب العالمین کے پاس. یہ باتیں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. پھر استدلال کیا پیدا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی جنت کے لیے آیا ہے خالدین فیہا ابدا، جہنم کے لیے خالدین فیہا ابدا نہیں آیا. اگر واقعی ہم قرآن کو پڑھتے ہوتے، اللہ رب العالمین مول صاحب کو جو ہے غرق رحمت کرے، وہ دلائل 3 مقامات کے جو پیش کرے ہیں، خالدین فیہا ابدا جہنم کے متعلق بھی آیا ہے. ویسے خالدین فیہا کے معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن لوگ جو ہے نا الفاظ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ابدا کے معنی ہمیشہ ہمیشہ، تو وہ بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین انجام کو بیان کیے ہیں. سورہ نساء 167 168 169. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دین اسلام میں صحیح معنی میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے، غلط روایات پیش کر کے، ان کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کرے گا سوائے اس راستے کی رہنمائی کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کیا ہے بھائی برادر؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. آسان ہے بڑا، کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے. پھر یہی بات کو مختلف انداز میں سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وہاں پر، ان الذین، وہاں پر لعن اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ رب العالمین کا الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور کیے جائیں گے اور اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار کیے جائیں گے. پھر یہی بات کو سورہ جن میں بھی فرمایا گیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ توبہ نہیں کرے گا، کفر کی حالت میں مر جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی عذاب ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا. تو اللہ رب العالمین ہم کو موقع دیے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اگر روزانہ 2 آیات 3 آیات اپنی استطاعت کے مطابق وقت نکال کر پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اپنی 6 فٹ کی جو باڑی ہے اس پر نافذ کریں گے اور اپنے نفوس کا تزکیہ کریں گے، تو الحمدللہ جب یہ تقویٰ آپ کے اندر میرے اندر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ فرقان، وہ کسوٹی، وہ تمیز، وہ مزاج پیدا کریں گے. تو جب جا کر ہم دنیا میں بھی عارضی رحمتوں کے مستحق بنیں گے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں بھی مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر. فضل